ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے بعد جب وہ اپنے سسرال جاتی ہے تو چند دنوں کے بعد ہی ساس سے اس کے جھگڑے چالو ہو جاتے ہیں، اور وہ جھگڑے اتنے طول پکڑ جاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں۔ لیکن جو لڑکی تھی اس کے ایک چاچا تھے، وہ حکیم صاحب تھے۔ اس لڑکی نے یہ ٹھان لیا کہ میں اپنی ساس کو جو ہے موت کے گھاٹ اتار دوں گی، اس نے میرا جینا دشوار کر دیا اور گھر کے اندر مجھے بے چین کر رکھا ہے۔ تو وہ اپنے چاچا کے پاس جاتی ہے اور اپنے چاچا سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا زہر دے دیں کہ ایک ہی رات میں میری ساس جو بڑھیا ہے اس کا کام تمام ہو جائے۔ وہ لڑکی جیسے ہی اپنے چاچا کے پاس جا کر اس طرح کی بات کرتی ہے، چاچا تھوڑے حیران ہوئے اور کہا بیٹی ہوا کیا؟ بولے آئے دن جھگڑا رہتا ہے، میری ساس میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہے اور میں یہ چاہتی ہوں اس کا کام تمام ہو جائے تو مجھے سکھ و چین کی زندگی میسر آ جائے۔ تو چاچا نے کہا کہ بیٹی تیرا جھگڑا بھی چل رہا ہے تیری ساس سے، اگر وہ اس وقت مر گئی اچانک تو لوگ تجھ پر شک کریں گے کہ تو نے کسی طرح اس کو مار دیا، تو تو پھنس جائے گی، ہو سکتا تجھے جیل ہو جائے اور تیری زندگی یوں بھی تباہ ہو جائے۔ اس لیے میں تجھے ایسا زہر دیتا ہوں، وہ آہستہ آہستہ جو ہے جسم کے اندر اثر کرے گا اور 5-6 مہینے کے اندر ہی تیری ساس کا کام تمام ہو جائے گا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھنا اس درمیان اس بیچ میں تو اپنی ساس کی اتنی خدمت کرنا کہ محلے والے رشتہ دار تمام لوگ یہ کہیں کہ واقعی بہو ہو تو ایسی ہو۔ اس لیے میں تجھ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ تو اپنی ساس کی بے پناہ خدمت کرنا۔ وہ بہرحال ہوا یہی کہ اس نے کچھ ایک دوائی دی، پڑیا دی، وہ لے کر آتی ہے۔ آنے کے بعد اپنی ساس کی اس نے خدمت شروع کر دی، محبت سے پیش آنے لگی اور پیر بھی دباتی ہے، سر بھی دباتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے اور دودھ کے اندر ہی وہ پڑیا ڈال کر دے دیتی ہے۔ اب یہ سوچ رہی ہے کہ بڑھیا کا کام چند دنوں میں ختم ہو جائے گا۔ صلح اس نے کر لی اپنی ساس سے، خدمت کرتی رہی اور وقت گزرتا چلا گیا۔ لیکن جیسے ہی 2 یا 2.5 مہینے کا عرصہ گزرا تو اس کو اپنی ساس سے اب اتنی محبت ہو چکی تھی، کیونکہ جب اس نے اپنی ساس کے ساتھ اچھا بیوہار کیا، محبت دکھائی، اچھے اخلاق سے پیش آئی، تو ساس کو بھی اپنی بہو سے جو ہے وہ پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس کا خاص خیال کرنے لگی اور اس کو اپنی سگی بیٹی کی طرح پیار دینے لگتی ہے۔ دونوں کا پیار محبت پروان چڑھ گئی، یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر اب رہ نہیں پاتے تھے۔ وہ اس کا خیال کرتی، اس کا کرتی، تو اب بہو کو یہ خیال آیا کہ میں جو زہر دے رہی تھی وہ کسی طرح ختم کر دیا جائے۔ وہ اپنے اسی چاچا کے پاس جاتی ہے جو حکیم ہوتا ہے اور جا کر اس نے کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری ساس نہ مرے، کیونکہ میں اب ان کو بڑا پیار کرتی ہوں، بڑی محبت میں کرتی ہوں، اس لیے آپ کوئی اب ایسی دوا دیں، ایسا توڑ دیں جو زہر میں نے اپنی ساس کو تھوڑا تھوڑا دیا ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ صحیح سلامت ہو جائیں۔ تو چاچا نے اپنی بھتیجی کو قریب کر کے بلایا کہ بیٹا میں تجھے جو زہر دے رہا تھا وہ زہر نہیں تھا، وہ تو ایک چورن تھا جو میں تیرے دل کی تسلی کے لیے دے رہا تھا۔ زہر تیرے دماغ میں تھا، تیری کھوپڑی میں تھا، تو اپنی ساس سے اتنی نفرت کر رہی تھی، اس لیے جو تیرے دل و دماغ میں زہر تھا وہ میں نے ختم کرنا چاہا، وہ تیرا زہر ختم ہو گیا، تو یہ سمجھ لے تیرا گھر جو جہنم بنا ہوا تھا وہ جنت کی کیاری بن گیا اور تم ایک دوسرے کے قریب ہو گئی، محبت کرنے لگی۔ تو رسپیکٹ وہ چیز ہوتی ہے، جب تم سامنے والے کو رسپیکٹ دیتے ہو تو وہ بھی آپ کو دیتا ہے۔ تو اس طرح سے حکیم جی نے وہ نسخہ بتا دیا کہ لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی اور ان کے دلوں کے جو بغض تھے وہ ختم ہو گئے اور وہ بغض محبت میں بدل جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جب کوئی اپنی لڑکی ہمیں دیتا ہے نا تو ہمیں اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے آج اگر کوئی ہم سے ہمارا موبائل مانگ لے تو ہم اپنا موبائل دیتے ہوئے بڑے ہچکچاتے ہیں۔ تو ایک موبائل ایک کال کرنے کے لیے کوئی اگر مانگ لے اجنبی تو ہم اس کو دینا نہیں چاہتے ہیں، الکساتے ہیں، ہچکچاتے بھی ہیں۔ لیکن آپ اس باپ کا دل و جگر دیکھیں جو اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دیتا ہے، ایک اس شخص کے حوالے کر دیتا ہے کہ ابھی اس نے اس کو پہچانا اور جانا نہیں تھا، چند دنوں کا رشتہ ہوتا ہے، سال بھر، 6 مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، اور وہ دلہن بنا کے دوسروں کے گھر بھیج دیا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا کلیجہ، یہ جگر ہوتا ہے، تو اور اس کے باوجود وہ ساز و سامان بھی دیتا ہے، لیکن کم بخت و کم نصیب وہ انسان ہوتا ہے، بغیرت وہ ہوتا ہے کہ اس کے باوجود بھی وہ لڑکی والے سے مانگ کرے، جہیز مانگے، کیونکہ اس نے سب کچھ تو دے دیا اپنی بیٹی دینے کے بعد،
اور کیا لینا چاہتے ہو؟ تو محبتیں بڑھا کرتی ہیں اسی طرح سے جب ہم ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں، تو لڑکی جو دلہن بن کے جائے تو وہ اپنی ساس کو ماں سمجھ لے، اور جو ساس ہے وہ آنے والی دلہن کو اگر بیٹی سمجھ لے، تو کبھی ساس بہو کا جھگڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سوچ کو بدلو، ستارے بدل جائیں گے، نظر کو بدلو، نظارے بدل جائیں گے، کشتیاں بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، دشاؤں کو بدلو، کنارے بدل جائیں گے۔